السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج مهيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قرني ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر
لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. محترم سامعین، نوجوان دوستوں، بزرگوں، امت اسلامیہ کے خواتین، پردہ نشین عورتیں، میری ماں اور بہن، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی و بزرگی بیان کرنے کے لائق و زیبا ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار و پروردگار ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے حکم کے بغیر کوئی چیز اپنی جگہ سے چل نہیں سکتی. مختصر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم تمام لوگوں کے طرف سے اپنے اس پیشوا اعظم پر لاکھوں کروڑ درود و سلام کرتے ہیں. محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے چند منٹ لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، وہ موضوع سخن ہے عظمت صحابہ، یا یوں کہہ لیجیے کہ فضائل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور احادیث نبویہ کے اندر بھی صحابہ کی فضیلت، اس کی عظمت اور مرتبہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیا ہے، بیان فرمایا ہے. وہ صحابہ کرام کی فضیلت اور برکات اور اس کے مرتبہ کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنایا، اس پر عمل کیا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اشارے پر میدان جنگ میں اپنی گردنیں کٹوانے پر تیار ہو گئے. ان صحابوں کی عظمت اور مرتبہ کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمایا. آج ہم اسی صحابہ کے بارے میں بات چیت کریں گے. سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ صحابی کسے کہتے ہیں. صحابی حضرت حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. صحابی کی تعریف کی ہے کہ صحابی وہ ہے جو حالت ایمان میں، ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، انہیں دیکھا ہو، ملاقات کی ہو، دیکھا ہو، اور جب اس کی یا ان کی موت ہوئی ہو تو وہ حالت اسلام پر موت ہوئی ہو. ایسے لوگوں کو صحابی کہا جاتا ہے. یعنی صحابی بننے کے لیے، صحابی ہونے کے لیے جو شرطیں لگائی گئی ہیں، قید کی گئی ہیں، وہ ان شرطوں میں یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو،
ان پر ایمان لایا ہو اور ایمان لانے کے بعد وہ اس کی زندگی جب تک قائم نہیں ہو، وہ زندہ رہا ہو، وہ اسلام پر زندہ رہا ہو، اور پھر اس کی جب موت آئی ہو تو اسلام پر موت آئی ہو، ایسے کو صحابی کہتے ہیں۔ اب اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے، یعنی 1 سے 40 سال کی جو زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان زندگی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا لیکن ایمان نہیں لایا، ایسے لوگوں کو صحابی نہیں کہتے۔ اسی طرح سے نبی ہونے کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے دیکھا لیکن ایمان نہیں لایا، اور بہت سارے لوگوں نے ایمان بھی لایا جنہیں منافق کہا جاتا ہے، ایمان بھی لایا جنہیں منافق کہا جاتا ہے، لیکن ان کی وفات، ان کی موت اسلام پر نہیں ہوئی۔ اس لیے صرف دیکھ لینا، ملاقات کر لینا کافی نہیں ہے صحابی کے لیے۔ صحابی کے لیے ملاقات کے ساتھ ساتھ دیکھنا، دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی رسالت کی تصدیق کرنا، کلمہ طیبہ کی گواہی دینا، پڑھنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنا، اور جب تک زندہ رہے تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اس کے ساتھ جب موت آئے تو کلمہ شہادت پر آئے، ایسے لوگوں کو صحابی کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ صحابی کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی جو فضیلت بیان کی ہے سورہ توبہ کے اندر، فرماتے ہیں 100 نمبر کی آیت ہے، سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت ہے، صحابہ کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، مہاجرین اور انصار میں وہ لوگ اولین لوگ ہیں جو ایمان لانے میں اور ہجرت کرنے میں سبقت لے گئے، یعنی پہل کر گئے، اور والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان کی حسن احسان کے ساتھ پیروی کی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت تیار کیا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وَذَلِكَ، اور خالدین فیہا ابدا، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ پوری آیت صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب اس کی تفسیر دیکھیے، ان میں تین طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلا وہ جو سابقون الاولون ہے، یعنی مہاجرین اور انصار میں دونوں میں سے۔ اب مہاجرین کسے کہتے ہیں؟ مہاجرین کا مطلب سمجھ لیں پہلے۔ مہاجرین مہاجر کی جمع ہے، مہاجرین مہاجر کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ہجرت کرنے کے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، اپنے مال و متاع کو چھوڑ کر، اپنے خاندان، رشتہ، قبیلہ، دوست احباب کو چھوڑ کر اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ایک بار پھر سے سمجھاتا ہوں، مہاجرین مہاجر کی جمع ہے۔ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تب تک صحابہ کی آپ فضیلت نہیں سمجھ پائیں گے۔ مہاجرین مہاجر کی جمع ہے، اس کے معنی ہجرت کے ہوتے ہیں۔ ہجرت یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے وطن، گھر بار، مال و دولت، خاندان، قبیلہ، رشتہ، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، اس کی، اور والانصار، انصار ناصر کی جمع ہے جس کے معنی ہے مددگار کے۔ اب جو یہ مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کا ہر طرح سے مددگار بن جانا، ہر طرح سے، ایک طرح سے نہیں، ہر طرح سے مددگار بن جانا، انہیں انصار کہا جاتا ہے، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ اب مہاجرین اور انصار میں ان دونوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لایا،
ان کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. یعنی مہاجرین اور انصار میں جو پہلے ہجرت کر گئے، یعنی ان دونوں میں جنہوں نے پہلے ہجرت کی اور ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد ان لوگوں کے جن لوگوں نے اتباع کی، ان لوگوں کی جن لوگوں نے اتباع کی، واتبعوا الذین اتبعوا بإحسان، جن لوگوں نے ان کی احسان کے ساتھ پیروی کی، اتباع کی، اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے. ان کی فضیلت اب بیان ہو رہی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، وہ اللہ کو راضی کر گئے، اللہ ان سے خوش ہو گیا، جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ دے، ان کی موجودگی میں، ان کی حیات میں، کہ میں تم سے خوش ہو گیا، تو نے مجھے راضی کر لے گیا، میں تم سے خوش ہوں، تو مجھ سے خوش ہے. جن کی زندگی میں یہ بشارت مل جائے، ان کی فضیلت کا کیا عالم. اور بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا کوئی اور نہیں، اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کے اوپر ذرہ برابر شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے صحابہ کرام کی فضیلت، خوش ہونا، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ. اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، خوشخبری دے رہا، وَعَدَّ لَهُمْ، راضی ہونے کے بعد کہہ رہا وَعَدَّ لَهُمْ، ان کے لیے میں نے تیار کر رکھا ہے، بنایا ہے، جنات تجری تحت الانہار، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. نہر 4 طرح کے ہوتے ہیں، دودھ کا نہر، شہد کی نہر، پانی کا نہر، شراب کی نہر. یہ 4 طرح کی نہر جنت میں ہوں گی، جس کے پینے سے دماغ میں فتور پیدا نہیں ہوگا، زبان نہیں لڑکھائے گی، ذہن اور دماغ حواس و باختہ نہیں ہوگا. ایسی جنت اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی ہے ان لوگوں کے لیے. اور تیسری خوشخبری، یہ وقتی طور پر اس میں نہیں رہیں گے کہ چلو وقتی طور پہ رنگ بنا دیا تو رہیں گے 1 سال 2 سال 10 سال 10 سال، نہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے. انہیں کبھی موت نہیں آئے گی، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، انہیں کبھی بیماری لاحق نہیں ہوگی، ان کے جسم کے سے کوئی فضلہ باہر نکلے گا نہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، وہ عیش و آرائش کی زندگی میں ہوں گے. خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے. ایک ہوتا ہے فقط فاز، کامیاب ہو گیا، قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو رذیلوں سے پاک کر لیا، کامیاب. قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے. یہاں صرف کامیاب ہونا کافی نہیں ہے، کامیاب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی بڑی کامیابی ہے. یہ ہے صحابہ کرام کی فضیلت. آج محرم الحرام کے مہینے میں جو یہ مہینہ چلتا ہے، ان لوگوں سے پوچھو جو صحابہ کرام کو، خاص کر کے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، کہ خلافت پر، ان کے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، انہیں پورا منع کرتے ہیں، ان کے برعکس جلوس نکالتے ہیں، انہیں گالیاں بکتے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگایا جاتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، صرف آج اس محرم میں سن 2026 کی جو محرم ہے، اس محرم میں مراد آباد اور گورکھپور کے جیسے علاقوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیاں زینب اور کلثوم کی مورتیاں بنائی گئی. مسلمانوں نے وہ کام سر انجام دیا جو آج سے 1400 سال پہلے کفار مشرکین کیا کرتے تھے. بت مورتیوں کی پوجا ان لوگوں نے شروع کی. جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ود اور سوا اور یغوث یعوق زندہ تھے، جب ان کی وفات ہو گئی تو شیطان نے ان کے اندر آ کے کہا کہ یہ تمہارے بہترین ساتھی تھے، یہ تمہارے آبا و اجداد جو تھے یہ نیک اور صالح تھے، صالحین لوگ تھے، ان کی تم مورتیاں بناؤ، اسٹیچو بناؤ، تماثیل بناؤ. انہیں ان کی عبادت کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی پوجا کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی تم تماثیل بناؤ. انہیں جب تم دیکھو گے تو تمہارے اندر یہ غیرت پیدا ہوگی
یہ غیرت پیدا ہوگی کہ ہم بھی ان کی طرح بنے, ان کی طرح عبادت کریں. پھر وہ زمانہ آیا, ان کی پیڑھی ختم ہو گئی, وہ تماثیل اور بت مورت بنانے والے جو تھے وہ ختم ہو گئے. ان کی جب دوسری پیڑھی آئی تو شیطان پھر آیا اور ان سے کہا کہ تمہارے آبا و اجداد جو یہ مورتیاں بنا تم دیکھ رہے ہو بنے ہوئے, ان کی عبادت کیا کرتے تھے, ان کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا کرتے تھے, ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے, انہیں سب کچھ اپنا رب مانتے تھے, لہذا تم بھی ان کی عبادت کرو. پھر دھیرے دھیرے وہ نسل ختم ہو گئی, بت پرستی عام ہوا, توحید کا نام و نشان مل گیا. بمشکل گنے چنے لوگ کہیں سنائی دیتا تھا تو دیتا تھا کہ کوئی توحید پرست ہو. وہ من دور نہیں کہ اے مسلمان آنے والے کل میں آج مورتیاں بنا رہا ہے, اس محرم کے مہینے میں ان کی نسلیں ختم ہوں گی. آج شیطان نے انہیں ورغلایا ہے, آنے والی نسلیں ان کی کیا تباہ ہوگی. میرے بھائیوں اور دوستوں, صحابہ کرام کی فضیلت, اہل بیت کی فضیلت اس ماہ محرم میں اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں, سبق حاصل کریں کہ کس طرح سے ان کی زندگی گزری. اور سابقون الاولون کی اتباع کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا والذین اتبعوہم بإحسان, جن لوگوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ, کیوں کہا گیا؟ ان کی زندگی کے بارے میں آپ جب پڑھیں گے, ان کے فضائل کے بارے میں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں آتی ہے. سب سے پہلے ایمان, سابقون الاولون کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے پہلے اسلام لایا اور ایمان لایا اور ہجرت کیا. ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح فہرست ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طرح سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سابقون الاولون سب سے پہلے اسلام قبول کیے. غار حرا کے اندر وہی نازل ہوئی, آپ ان آیتوں کو لے کر آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. گھر میں داخل وہ دور ہی تھے, کہہ رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کمبل اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو, مجھے کمبل اڑاؤ, مجھے خدشہ ہے میری جان کہیں نکل نہ جائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کمبل اڑایا. جب انہیں راحت محسوس ہوا تو ان سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے. وہ سارا معاملہ سننے کے بعد اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. کہا کیا؟ کہا انہوں نے ایک فرشتے کو دیکھا ہے جو غار کے اندر آیا تھا اور یہ آیتیں لے کر آیا ہے. آپ ان کے چچا جو ورقہ بن نوفل تھے وہ عیسائی تھے, وہ عیسائی تھے. عیسائی کے انجیل کی وہ بہت بڑے ماہر عالم تھے. انہوں نے انجیل کے اندر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے تھے. انہوں نے پڑھا تھا, ان کے پاس جانکاری تھا, علم تھا. انہوں نے اس واقعے کو سنتے ہی فوراً سمجھ گئے کہ یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. یہ وہی جبرائیل ہے جو اللہ کا پیغام رسولوں اور نبیوں کے پاس لے کر آتا ہے. مجھے امید ہے کہ وہ وہی فرشتہ ہے. اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہاری قوم تم کو تمہارے وطن سے نکال دے گی, تمہیں دکھ اور تکلیف اور مصیبتوں میں ڈالے گی, تمہیں پتھروں کی بارش ہوگی تمہارے اوپر, تمہاری باتوں کو کوئی تصدیق کرنے والا نہیں ہوگا. وہ دن دور نہیں, اگر میں زندہ رہا تو تمہارے اوپر ضرور میں ایمان لا کر تمہاری مدد کروں گا. اس واقعے کو سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دلاتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں, یتیموں بیواؤں کے اس کے ساتھ حسن و سلوک کرتے ہیں, آپ غریبوں کی مدد فرماتے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. سب سے پہلے آپ کا ساتھ دینے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھی. اتنا ہی فضیلت نہیں ہے ان کی, اللہ تعالیٰ عرش سے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ خدیجہ سے میرا سلام کہنا. وہ اللہ جس کو اپنا سلام خود بھیجے کہ سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ خدیجہ پر. اتنے ہی صرف نہیں, اللہ کے رسول کی زندگی میں جب تک خدیجہ زندہ تھی آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی سہیلیوں سے ملتے تو بہت ادب احترام کے ساتھ ملتے, انہیں تحفے تحائف دیتے, یہ سوچ کر کہ حضرت خدیجہ کی سہیلیاں ہیں. میرے بھائی
भाइयों दोस्तों ये वसाबिकून अव्वलून में से है। इसी तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की फजीलत के बारे में आता है, जब पूरी दुनिया, अल्लाह के रसूल कहते हैं, जब पूरी उम्मत, पूरी दुनिया मेरी तकसीम कर रही थी, उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरी तस्दीक कर रहे थे। मेराज का वाक़या ले लीजिए, कोई ये कहे मेराज का वाक़या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज करके आए और कहा कुफ़ार मुशरिकीन से कि मैं रातों रात बैतुल मक़दिस से सफर किया, बैतुल हराम से सफर किया हूं बैतुल मक़दिस की तरफ, और फिर वहां से मैं रातों रात आसमान का सैर किया, नबियों और रसूलों से मुलाकात की, जन्नत और जहन्नम को देखा, अल्लाह से बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उसके बाद मैं रातों रात अपने यहाँ लौट आया। इस बात को जब लोगों के सामने बयान करते तो कोई भी आदमी आज की इस बात को तस्दीक नहीं करता, झुठलाता और उन्हें उल्टा मजनून और पागल कहता कि ये इसका दिमाग उलट के रहा, पलट के रहा है, मोहम्मद कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बातों को मान लूंगा अगर इस पूरे मक्का के अंदर कोई तुम्हारी बात मान ले। उन्होंने बगैर चोचरा के कहा कि मेरी इस बात को मानने वाला एक शख्स है। कहा कौन? कहा अबू बकर, कुहाफा का बेटा। कहा बुलाया जाए उन्हें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया। सामने कुफ़ारे मुशरिकीन मौजूद, एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद। कहने लगे कुफ़ारे मुशरिकीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कि तुम्हारा ये दोस्त, तुम्हारा ये नबी, तुम्हारा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि मैं रातों रात बैतुल हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ है और अक्सा से सातों आसमान का सैर करके आया हूँ और जन्नत और जहन्नम को देखा हूँ, नबियों से मुलाकात किया हूँ, अल्लाह से बातचीत हुई है, क्या तुम इस बात को सच मानते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं इसे सच मानता हूँ, मैं इसे सच मानता हूँ। ये है सिद्दीक अकबर की फजीलत। वहीं पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक का लक़ब दिया। इतना ही सिर्फ नहीं, जब उक़बा बिन अबी मुअय्यिद, ध्यान से सुनिए इस वाक़े को, जब उक़बा बिन अबी मुअय्यिद मस्जिद हराम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को नमाज की हालत में उसके गर्दन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी चादर को लपेट कर कसना शुरू कर दिया, इतना तेजी के साथ कसा, इतनी सख्ती के साथ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बाहर निकलना शुरू हो गया। इतने में कोई खबर दिया है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि तुम्हारे साथी को उक़बा बिन मुअय्यिद कत्ल कर रहा है। दौड़ते हुए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भागे भागे आए, मस्जिद हराम के अंदर धक्का दिया जोर से है उक़बा बिन मुअय्यिद को, वो दूर जाकर गिरा, गले से यानी गर्दन से चादर को निकाला और कहा अतक़्तुलूना रजुलन रब्बी अन यक़ूल अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम ऐसे शख्स को कत्ल कर रहे हो जो ये कहता है कि मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। ये है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की फजीलत। गारे सौर के अंदर आपका साथी बनने वाला कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हिजरत मदीना का साथी बनने वाला कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इतना ही सिर्फ नहीं, आप अपनी जिंदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमामत और खिलाफत का वो रुतबा सौंपा। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये है अस्साबिक़ून अल-अव्वलून। बताया जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब वो इस्लाम कबूल किए तो 50,000 से ज्यादा दिनार थे 50,000 से ज्यादा दिनार थे। उन्होंने उन सारे दिनार मक्का के अंदर मजलूम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, खर्च कर दिया। अपनी जिंदगी में 7 से 8 से ज्यादा गुलामों को उन्होंने आजाद कराया खरीद कर, जिनमें सहल फिरिश्त हज़रत बिलाल हबशी का नाम आता है, खब्बाब बिन अरद का नाम आता है। इन नामवर शहसवार और सहाबियों का जिक्र आता है जिन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खरीद कर आजाद कर दिया था गुलामों को। ये है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत, जो इस माह मुहर्रम में शिया हज़रात तनकीद करते हैं, इन्हें बुरा भला कहते हैं, इन्हें गालियां बकते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो, जो मेरे सहाबा को गाली देगा फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, वलौ अन्ना अहदकुम अनफक़ा मिस्ला उहुदिन ज़हबा, कोई शख्स अगर उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे अल्लाह के रास्ते में, अगर कोई शख्स
उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर अल्लाह के रास्ते में, तो मा बलगा मुद्दा अहदिहिम, तो उसके एक मुद के बराबर भी नहीं होगा। एक मुद मतलब 1 किलो, 1 किलो के बराबर नहीं होगा। वला नसीफहु, और न आधा मुद के बराबर। ये है सहाबा इकराम के फजाइल, इतनी फजीलतें। इतना ही सिर्फ नहीं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है सूरह मोहम्मद की आखिरी आयत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने सहाबा की फजीलत और बरकत और उसके मनाकिब को सूरह मुहम्मद के अंदर इरशाद फरमाया, बयान फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना मअहु, और जो लोग उनके साथी हैं, उनके साथ हैं, मअहु साथ, उनके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर सख्त हैं, काफिरों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में रहमदिल हैं, आपस में रहमदिल। ये सिफत बयान किया जा रहा है सहाबा किराम की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं वो काफिरों पर सख्त हैं और आपस में रहमदिल हैं। ये सिफात हमीदा है सहाबा किराम के। और इस तरह से सख्त, इस तरह से सख्त, एक वाकया मैं आपको बताता हूँ, सख्ती का एक वाकया बताता हूँ, और वाकया बहुत अजीब और गरीब वाकया है। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अबू सुफियान की बेटी, अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा, ये उम्महातुल मोमिनीन में से है, उम्महातुल मोमिनीन में से है। सुलह हुदैबिया जब हुआ, सुलह हुदैबिया जब हुआ, उसके बाद इनके बाप यानी अबू सुफियान अपनी बेटी उम्मे हबीबा से मिलने के लिए मदीना आए। जिस रूम में, जिस हुजरे में आप थी, उस हुजरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर लगा हुआ था। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार की मैं थोड़ी सी तफसील वाकई इस हदीस के साथ बयान कर रहा हूँ, समझिए कितने सख्त होते थे। मिलने के लिए आते हैं, बिस्तर लगा होता है, उम्मे हबीबा का वालिद अबू सुफियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बैठना चाहता है, बैठने के लिए आमादा होता है, तैयारी पूरी तरह हो जाती है कि हम बैठ जाऊं। उम्मे हबीबा कहती हैं, ऐ वालिदे मोहतरम, आपको इजाजत नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बैठने की। अबू सुफियान खड़े हो गए, अभी बैठे नहीं थे, पूरी तरह खड़े हो गए। ताज्जुब भरी नजरों से, निगाहों से देखा अपनी बेटी उम्मे हबीबा को, कहा, ऐ मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे इजाजत नहीं है इस बिस्तर पर बैठने की। कहा, नहीं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है। इस बिस्तरे पे वही नाज़िल होती है, फरिश्तों का नुज़ूल होता है, और तुम नापाक हो, तुम मुशरिक हो, तुम काफिर हो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे तैयबा के गो नहीं हो, कलमा पढ़ने वाले नहीं हो, तुम्हें इजाजत नहीं है इस बिस्तर पर बैठने की। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों के साथ इतने सख्त होते थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, ये अज़वाज मुतहरात हैं, और भी वाक़यात ऐसे मिलते हैं, इतने सख्त। रहमान बैनहुम, आपस में रहमदिल, आपस में रहमदिल, इतने रहमदिल, इतने रहमदिल कि आइए एक हदीस सुनाता हूं मैं आपको। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि खब्बाब बिन अरत, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन उमर बिन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में सहाबा किराम का एक दायरा नुमा बना हुआ था, बैठे हुए थे, और जाहिलियत की बातें बयान हो रही थी, ईमान लाने से पहले की बातें छिड़ी हुई थी। उनमें एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम था खब्बाब बिन अरत। यही खब्बाब बिन अरत हैं जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन फातिमा को कुरान पढ़ा रहे थे, उनकी बहनोई को। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन और बहनोई फातिमा और सईद को
قرآن پڑھا رہے تھے اور جب عمر نے سنا آہٹ قرآن کی تو یہ کونے میں جا کے چھپ گئے. یہی خباب بن عارت ہے. یہ پیشے سے لوہار تھے, لوہار کا کام کیا کرتے تھے. لوہار مطلب یہ زرہ بناتے تھے, تلواریں بناتے تھے, نیزے بناتے تھے. ان کی مالکن جو تھی نا بہت سخت تھی. ان کی مالکن کا نام زنیرہ تھا, زنیرہ. جب یہ اسلام قبول نہیں کیے تھے تو ان کے ساتھ ان کی مالکن جو تھی بہت رحم دل تھی, پیش آتی تھی. ایک دن انہوں نے سنا کہ خباب جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے. اتنا سننا تھا کہ گھر سے دوڑتے ہوئے آئی تیش میں, غصے میں, اور وہ بھٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے, سلاخوں کو ڈال کر لوہا گرم کر رہے تھے سریے کو. وہ غصے کے عالم میں آئی اور بھٹی سے تپتے ہوئے تندور سے اس سلاخوں کو نکالی اور ان کے پیٹ پر رکھ دیا. ان کی پیٹ سرک گئی. اتنا ہی بس نہیں کیا اس عورت نے, یہ صحابی رسول اسلام کے خاتم, اس صحابی رسول کو انگار کی, اس بھٹی کو انگار ہوتی ہے اس پر اسے لٹا دیا جاتا, انہیں لٹا دیا جاتا, اوپر سے بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں یہ باتیں چل رہی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے خباب تم مجھے اپنی پیٹھ مجھے دکھاؤ. انہوں نے دکھانے سے منع کر دیا, کہا اللہ کے لیے دکھاؤ. تمہیں اسلام میں داخل ہونے پر کتنی سزائیں دی گئی, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. جب اپنی پیٹھ کھولے, کپڑے کو ہٹایا تو جیسے کسی آدمی کو برس کی بیماری ہو جاتی ہے, سفید داغ ہو جاتا ہے, ایسے ان کی پیٹھ گردن سے لے کے کمر تک پوری سفید ہو گئی تھی, جل گئی تھی, چمڑے کا نام و نشان نہیں تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جب خباب بن عرت میری مجلس میں آئے تو لوگوں کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے, وہ میرے ساتھ بیٹھیں گے, میرے سلطنت پر بیٹھیں گے, میرے بازو میں بیٹھیں گے. یہ فضیلت, یہ طریقہ اپنایا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے صحابی وہ ہر کہے یاراں تو بریشم کی طرح نر, رسم و حق و باطل تو فولاد ہے موتی. آج کے یہ شیعہ حضرات ان حضرات کو, عمر بن خطاب کو, ابو بکر جیسی شخصیت اور فضیلت والے آدمی کو جو یہ کہہ دیا گیا کہ ابو بکر کے بارے میں کہ امت میں سب سے بہتر آدمی اگر کوئی ہے اللہ کے رسول کے بعد تو ابو بکر ہے, یہ کہہ دیا گیا ہو. عمر کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہو کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ایسی شخصیتوں کو محرم کے مہینے میں جلوس نکال کر انہیں گالیاں دینا, انہیں برا بھلا کہنا, کہاں کا انصاف ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. آپ انہیں نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا تراہم, آپ انہیں نہیں دیکھتے رکعا سجدا, سجدے, رکوع اور سجدے کرتے ہوئے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ اللہ تعالیٰ کی فضل, اس کی خوشنودی کی جستجو میں ہیں, اس کی تلاش کر رہے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, اور کثرت سجود سے ان کی پیشانی پر وہ نشان آیا ہے جو دکھائی دے رہا ہے. مثل ذلک مثلہم فی التوراۃ, اور یہی ان کی صفات, یہی ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ انجیل اور تورات کے اندر ذکر کیا ہے. یہ ہے صحابہ کرام کی فضیلت. یہ میں نے 2 آیتوں کا تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کیا. ایسے بہت سارے صحابہ کرام ہیں, ہر صحابہ کرام کی الگ الگ فضیلتیں ہیں, الگ الگ فضیلتیں ہیں. آئیے انصار مدینہ کی کچھ فضیلتیں دیکھ لیتا ہے. ایک حدیث میں تھوڑی سی انصار مدینہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انصار ایک وادی اور ایک گھاٹی میں چلے, فضیلت دیکھیے, اگر انصار ایک وادی اور ایک گھاٹی میں چلے, دوسری وادی اور دوسرے گھاٹی میں دوسرے لوگ چلے, تو میں, یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلنا پسند کروں گا.
اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی میں سے ایک شخص ہوتا. یہ انصار کی فضائل ہے, ان کی فضیلت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار مدینہ کے فضائل کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی, اور خاص کر کے دو لوگوں کے بارے میں اس حدیث کے اندر ان کا ذکر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہا مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے, میں بہت بھوکا ہوں, کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہوں, میں بہت بھوکا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کے یہاں, یعنی اپنی بیویوں کے یہاں پتہ کرایا, معلوم کرایا کسی کے پاس کھانے کا کچھ ہے کہ نہیں. پتہ کرنے میں معلوم یہ چلا کہ کسی کے پاس کھانا نہیں ہے سوائے پانی کے. اس کے بعد صحابہ کرام کے پاس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور صحابہ کرام سے کہا کہ کوئی اس مہمان کی مہمان نوازی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت پر رحم فرمائے, رحم کرے, اس کی حالت پر رحم کرے. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے انصار میں سے, جن کا نام ابو طلحہ انصاری ہے, وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں انہیں کھانا کھلاؤں گا. وہ لے گئے اپنے گھر, اپنی بیوی حضرت ام سلیم سے کہتے ہیں کہ اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے, اسے کھانا کھلاؤ. حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں ہے, یعنی اتنا کھانا کہ صرف بچے کھا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, کیا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بچے جب کھانا مانگے تو انہیں سلا دینا, اور جب مہمان کے سامنے کھانا پیش کرنا تو چراغ کو بجھا دینا, اور ہم دونوں بھی مہمان کے ساتھ کھانا کھائیں گے, یعنی کھانا کھائیں گے, کھانا کھانے کا کردار نبھائیں گے, دکھاوا کریں گے کھانا کھانے کا. یہ پلان بن گیا, مہمان کے سامنے کھانے کو پیش کیا گیا, چراغ جیسا پلان ہوا تھا بجھا دیا گیا. وہ لوگ کھانے کا کردار اور کھانے کا دکھاوا کر رہے تھے, اور مہمان کو بھرپور اور خوب کھانا کھلایا, پیٹ بھر کھانا کھائے. اور جب صبح ہوئی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, فرمایا لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلانہ, اللہ تعالی کل رات ان دونوں کے اوپر, ان دونوں کے معاملات کے اوپر تعجب کیا, ہنس رہا تھا. او ضحک من فلان و فلان, یہ معاملہ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور اس آیت کو ان کے بارے میں نازل فرمایا. یہ انصار مدینہ کے خصائل ہیں, ان کے فضائل ہیں. اور اہل بدر کے بارے میں ایک واقعہ میں آپ کو اور بتا دوں, ایک حدیث. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ بدر میں, یعنی جنگ بدر میں جو صحابہ, جو مسلمان شریک ہوئے تھے, ان کو تم کیسا پاتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں انہیں تمام مسلمانوں میں سب سے افضل جانتا ہوں. سمجھتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ, ہمارا یہ ایمان ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں جیسے آپ ان مسلمانوں کو تمام مسلمانوں میں افضل جانتے ہیں, ویسے جو فرشتے بدر میں شامل ہوئے تھے ان مسلمانوں کی مدد کے لیے, ایسے ان فرشتوں کا مرتبہ تمام فرشتوں میں افضل ہے. یہ ہے اہل بدر کی فضیلت. اور اہل بدر کی فضیلت اس واقعے سے آپ لگا سکتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہونا تھا, پوری تیاری, ساز و سامان فٹ ہو گیا, سارے کام علم ہو گئے, جانے کی صرف تیاری تھی کہ صبح نکلا جائے گا. ایک صحابی رسول جن کا نام حاطب ابن علی بنتا تھا, انہوں نے کفار مشرکین کے پاس اس تیاری کی راز کو فاش کر دیا, خط لکھا اور ایک عورت کو لکھ کر بھیج دیا مکہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ حضرت حاتم بن بنتا نے ایک تحریر لکھی ہے اور جو پلان بنایا گیا ہے جنگ کی,
نہیں کی, وہ ساری کی ساری جو پوشیدہ باتیں تھی اس نے اس خط میں پوری تحریر کر دیا ہے, لکھ دیا ہے, اور اسے ایک عورت کو دیا ہے. وہ عورت روزے خاک تک پہنچ چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت علی, حضرت زبیر بن عوام, حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع کیا, مطالبہ کیا, اور انہیں کہا کہ اس عورت سے خط چھین کر لاؤ. یہ تینوں شہسوار گھوڑے پہ سوار ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ اس عورت سے روزے خاک پر جا کے ملاقات کی اور اس سے خط مانگا. حضرت علی نے کہا خط تو جو تم کو حاتم ابن بلتہ نے لکھ کر دیا ہے, کہا میرے پاس خط نہیں ہے, جھٹلا دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر تم نے خط نہیں دیا تو ہم تمہارے جسم کے کپڑے اتار دیں گے. اتنا سننا تھا کہ وہ ڈر گئی اور اپنے چوٹی میں رکھے اس خط کو نکال کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. پھر وہ تینوں لوگ واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس خط کو دیا. اس خط میں وہ تمام باتیں لکھی ہوئی تھی جو مکہ فتح ہونے کے لیے پلان بنایا گیا تھا. اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے میان سے تلوار کو نکال کر ان کی گردن اڑانا چاہتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یہ منافق ہو گیا, یہ منافق ہے, اس کی گردن اڑانے کی اجازت دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دھیرج رکھو, صبر کرو. یہ تم جانتے ہو اہل بدر کی فضیلت کے بارے میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ تم جانتے ہو, تھوڑا صبر کرو. یہ بدری صحابی ہے. واہ واہ واہ, کیا جملے ہیں. یہ بدری صحابی ہیں, یہ جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے, اور جنگ بدر کے لوگوں کو اللہ تعالی نے کہا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر, اللہ تعالی نے اہل بدر کو آسمان سے عرش سے چھانک کر دیکھا تھا, اور کہا اعلموا ما شئتم, یہ اہل بدر جو ہے کچھ بھی کریں, فقط غفرت لکم, انہیں میں معاف کر دیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اعلموا ما شئتم فقط غفرت لکم, یہ کچھ بھی کریں انہیں میں معاف کر دیا ہوں. اے عمر, اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں کو بخش دیا ہے, تھوڑا تم صبر کرو. اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول حضرت حاتم بن بلتہ سے کہ تم نے ایسا کیوں کیا, کہ کیوں اس راز کو پردہ فاش کیا. کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جواب سنیے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کو ہے, اور مہاجرین میں سے بہت سارے لوگوں کے گھر بار وہاں پہ ہے, میرا بھی گھر بار ہے وہاں پہ, ان لوگوں کے کچھ لوگ بھی ہمدرد ہیں, ان کے گھر ان کے بال بچے جو ہیں وہاں پہ محفوظ رہیں گے, ہمارا کوئی نہیں ہے. میں قریش کا ایک حلیف تھا, مکہ کا ایک حلیف تھا, میرا وہاں کوئی نہیں ہے. میں کفار مشرکین کے پاس یہ خط اس لیے لکھا تھا کہ ہمارے لیے ان کے دلوں میں ہمدردی آ جائے اور میری بیوی اور بچوں کو خیال رکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم بن بلتہ کی اس نیت کو سمجھ لیا اور کہا کہ انہیں معاف کر دو. اللہ تعالیٰ جب انہیں معاف کر دیا, یہ کچھ بھی کریں تو ہم اور ان کو ہم لوگ انہیں سزا دے دیں گے. یہ اہل بدر کی فضیلت ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, اتنا ہی صرف نہیں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر اتنے مرتبے و فضائل موجود ہیں صحابہ کرام کے کہ آپ اسے پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. یہ مرتبہ صحابہ کرام کا ہے. بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ سابقون الاولون, اور جو لوگ ہیں جنہوں نے مہاجرین یعنی ہجرت کرنے سے پہلے ایمان لایا, ان لوگوں کی جن لوگوں نے اتباع کی ان کی آپ بھی اتباع کریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں, ان کی باتیں موجود ہیں, ان کی باتوں پر ہم عمل کریں. اس کے بعد جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی اتباع کی, یعنی سابقون الاولون, اور سابقون الاولون کی جنہوں نے اتباع کی, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ والذین اتبعوہم بإحسان, جن لوگوں نے ان کی اتباع کی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گئے. تو والذین اتبعوہم بإحسان میں ہم لوگ بھی شامل ہیں. ان کے بعد ہم لوگ بھی شامل ہیں کہ جیسے ہے کہ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا زمانہ کون سا ہے. انہوں نے کہا قرنی, میرا زمانہ, میرے زمانے کے لوگ, میری امت کے لوگ میں سے سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے, یعنی اس میں موجود صحابہ. پھر پوچھا کون, کہا ثم الذین یلونہم, اس کے
کہا کون؟ فقہ ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو آئیں گے، یعنی اس کے بعد تو آتے ہی رہیں گے. کتنی بار بھی کہا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو والذین اتبعوہم بإحسان کے اندر ہم لوگ بھی شامل ہیں. تو ہم لوگ ایسے اتباع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں، سلف صالحین اور صحابہ کرام کی کریں، جن کے اللہ تعالیٰ نے بشارت اور فضیلت بیان کیا قرآن مجید کے اندر، جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا، وہ اللہ سے خوش ہو گئے. ایسے ہی ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع فرمانبرداری میں اپنی زندگی کو گزاریں اور صحیح صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم الرؤوف الرحیم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم يدعوكم يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وتمكم واذكروا الله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم.